جب بھی آپ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے لگیں تو آپ سب سے پہلے اس فیصلے کے حوالے سے تمام آپشنز جو ہیں وہ رائٹ ڈاؤن کر لیں. ٹھیک ہو گیا. آپ اکیلے بیٹھیں اور اکیلے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ میں کاپی پینسل ہونی چاہیے. آپ جو بھی ڈیسیجن کرنے جا رہے ہیں اس ڈیسیجن میں جو اویلیبل آپشنز ہیں, جو اویلیبل ریسورسز ہیں, وہ ہیومن ریسورسز ہو سکتے ہیں, وہ مٹیریلسٹک ریسورسز ہو سکتے ہیں, واٹس ایور. تو آپ نے ساری کی ساری آپشنز کو پین ڈاؤن کر لینا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ساری آپشنز کو پین ڈاؤن کر لیں گے تو آپ نے پھر ہر آپشن کے پروز اینڈ کونس کو دیکھنا ہے. رائٹ, لیٹس سے کہ جی ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ جی میں لاہور موو کروں یا میں اسلام آباد موو کروں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر میں لاہور موو کرتا ہوں تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, اور اگر میں اسلام آباد موو کرتا ہوں تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنی ساری آپشنس کو پین ڈاؤن کریں تو پھر آپ کی لائف میں نا کچھ ایسے گنے چنے لوگ ہونے چاہیے کہ جو انٹلیکچولی آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہو, جن کی جو ایکسپیرینشیل لرننگ ہے وہ آپ کے مقابلے میں بہتر ہو, جن کا جو کوگنیٹیو لینڈسکیپ ہے, جن کا جو ایکسپوئر ہے وہ آپ سے بہتر ہونا چاہیے. جیسے ریان ہالیڈے اپنی کتاب ایگو از دی اینیمی میں بتاتا ہے کہ بھئی آپ کو اپنی لائف میں 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ کمپنی ضرور رکھنی چاہیے. پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے ایکسپیرینس, نالج اور ایکسپوجر کی بنیاد پہ دوسرے لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہیے تاکہ آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں, آپ ان کے ایکسپیرینس ہی سے سیکھ سکیں. کیونکہ جو نالج ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو ایکسپیرینس ہے اس کو کوئی چیز بیٹ نہیں کر سکتی. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے کمپیٹیٹرس ہوتے ہیں, جو آپ کو چیلنج دیتے ہیں اور آپ ان کے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے تھرائیونگ زون میں آتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو مارکیٹ میں نیو کمرس ہوتے ہیں, آپ ان لوگوں کو سکھائیں, اپنے ایکسپوجرس, اپنے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کریں. اس سے آپ کا مورائل بوسٹ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ پھر سوسائٹی کو پے بیک کر رہے ہوتے ہیں. اب دوبارہ میں ڈیسیجن میکنگ کی طرف آتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن کرنا ہے تو آپ اس کے تمام آپشنس کو پین ڈاؤن کریں, اس کے پروز اینڈ کونس لکھیں, اور پھر آپ کسی ایڈوائزر کے پاس چلے جائیں. وہ ایڈوائزر آپ کے ڈیڈی ہو سکتے ہیں, آپ کے بابا ہو سکتے ہیں, آپ کی لائف میں کوئی اچھا دوست ہو سکتا ہے, آپ کی لائف میں کوئی مینٹور ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس آپ جائیں اور آپ اس کو کہیں کہ جی میں یہ ڈیسیجن کرنے جا رہا ہوں اور یہ میں نے آپشنس پین ڈاؤن کیے ہیں, تو آپ کے خیال سے میں نے کوئی آپشن مس تو نہیں کیا. اور وہ جو آپ کا مینٹور ہے, گرو ہے, استاد ہے, رہبر ہے, مربی ہے, وہ جو آپ کا مشیر ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں یار آپ نے نا اس آپشن کو نہیں لکھا, تو آپ اس آپشن کو بھی پین ڈاؤن کریں. پھر آپ اسپیسیفکلی اپنے مینٹور سے پوچھیں کہ کیا یہ جو میں ڈیسیجن کرنے جا رہا ہوں آپ کے خیال سے کیا یہ بہتر ہے. لیکن اس حوالے سے میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ شیئر کروں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے مینٹور ہمیشہ اس فیلڈ میں ہی ڈھونڈنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ بھئی آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں شادی کا اور آپ آئی ٹی انڈسٹری میں کسی مینٹور کے پاس چلے جاتے ہیں جو بیچارہ خود اپنی پرسنل لائف میں ایک ناکامی کی تصویر ہے. رائٹ, تو آپ نے جس فیلڈ میں فیصلہ کرنا ہے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ نے کوئی گرو, استاد, رہبر, مربی ڈھونڈنا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے, جس کا ایکسپوجر, جس کا کوگنیٹیو لینڈسکیپ اس فیلڈ میں اتنا رچ ہے کہ یہ مجھے بہتر انداز میں گائیڈ اور کوچ کر سکتا ہے. مینٹور کے بھی کچھ پری ریکوزٹس ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں نے کی ہے کہ آپ جس کو مینٹور مان رہے ہیں نا اس کے بھی کچھ پری ریکوزٹس ہیں. چونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو رہبر یا گرو مان رہے ہیں وہ اس قابل ہی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ مارکیٹ میں آج کے دور میں کارپوریٹ کلچر میں ہمیں ایسے گروز اور مینٹورس ملتے ہیں کہ جو خود عملی زندگی میں بالکل ناکامی کی تصویر دکھائی دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آئی ٹی انڈسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے خود آئی ٹی میں کوئی پرفارم نہیں کیا وہ کورسز کروا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ مینٹور بنا ہوا ہے. جس نے خود ای کامرس نہیں کی ہوئی وہ ای کامرس پہ کورسز بیچ رہا ہے. اسی طرح ہم نے بڑے ایسے ٹریننگ انڈسٹری میں نام دیکھے ہیں کہ جو لوگوں کو ٹریننگس دیتے ہیں, پیرنٹنگ پہ کوچنگ دیتے ہیں, خود ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی یا وہ عملی زندگی میں بالکل ایک ناکامی کی تصویر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو میرٹل ریلیشن شپس پہ مینٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بالکل ایک کوسچن مارک لگی ہوئی ہوتی ہے. سو دس از واٹ کہ